نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان آخری 3 رکوعوں میں سورہ عنکبوت کے 2 مضامین کی لڑیاں جو ہیں وہ بٹ دی گئی ہیں۔ ایک مضمون ہے اہل ایمان سے خطاب، کہ جو شدید آزمائشوں سے دوچار تھے، جنہیں ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، ان کو ہدایات دی جا رہے ہیں، ایک مضمون۔ دوسرا مضمون وہ جو لوگ انہیں ستا رہے تھے، ان کا جو مذہب تھا، ان کے جو عقائد تھے، ان کا جو دین تھا، ان کے اوپر تنقید اور انہیں صحیح بات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ کرنا۔ اب یہ حصہ جو ہے اس دوسری نوعیت پر مشتمل ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے کہ آسمان اور زمین پیدا کیے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو لگا دیا خدمت گزاری کے اندر، تمہارے مسخر کر دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فوراً کہیں گے اللہ نے کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے اچکائے جاتے ہیں، اچک لیے جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ فطرت انسانی کے اندر توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ جب تم اوپر کے تمہارے ملمے ذرا سے رگڑ دیے جائیں تو اندر سے توحید نکل آئے گی، تمہارے اندر توحید ہے۔ یہ تم نے تانا بانا جو ہے مکڑی کے جالے کی طرح کچھ اور غلط چیزوں کا بن لیا ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا عرب کے مشرکوں کا، کہ وہ یہ کہتے تھے آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ لات نہ عزا نہ منات نہ حبل، کوئی نہیں۔ البتہ یہ دیویاں ہیں جو اللہ کی بڑی منظور نظر ہیں، لاڈلی بیٹیوں کی طرح ہیں، تو یہ سفارش کر دیں گی تو بیڑا پار ہو جائے گا بس۔ اس لیے وہ ان دیویوں کو پوچھتے تھے، یہ نہیں تھے کہ انہوں نے کائنات بنائی ہے، آسمان اور زمین کا نظام یہ چلا رہی ہیں، نہیں نہیں، اس کو مانتے تھے۔ تو قرآن کھود کرید کر کے ان کے اندر سے یہ بات نکالواتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیے زمین و آسمان، اور کس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، یہ فوراً کہیں گے، لازماً کہیں، لَيَقُولُنَّ، لازماً کہیں گے اللہ نے بنائے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اوفے کا یوفکو کہتے ہیں کسی کو اچک لینا کہیں سے۔ اس بات کو مان کر پھر کون ان کو اچک کر لے جاتا ہے، یہ اچک لیے جاتے ہیں، پھر جو ہے اپنے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھر یہ کہ رزق جو ہے اس کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس میں کچھ کمی کر دیتا ہے، یقبض، قبض کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، قدرت اس کی کامل ہے۔ جیسے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ایسے ہی اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی اس کے دست قدرت میں ہے۔ ایک شخص بننا چاہتا ہے ملینئر بلینئر، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوشش کرے تو کچھ مل جائے اسے، لیکن ضروری تو نہیں کہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، وہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ کبھی اللہ انسان کو چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے، کسی کو توقع ہی نہیں ہوتی اور مل جاتی ہے دولت کہیں سے، کہیں ساری محنت کے باوجود آخری وقت تک وہ جوتیاں پٹخارتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی اور انسان کا اختیار نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ یقدر، اندازے سے دینا، ایک ہے کھلے ہاتھ دینا، لے جا، ایک ہے اچھا کیا تمہاری ضرورت ہے، بس اتنے میں پوری ہو جائے گی نا، یہ لے جاؤ۔
اور یہ سارے فیصلے وہ کرتا ہے اپنے کامل علم کی بنیاد پر۔ پھر سوچ دیکھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے باوجود اثر نو زندگی دے دی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فوراً کہیں گے اللہ نے، یہ اللہ کرتا ہے۔ یہ بات میں نے بہت دفعہ کہی ہے اور اس کو ذرا اچھی طرح پھر نوٹ کر لیجیے۔ دنیا کے جتنے مشرکانہ نظام ہیں، مشرکانہ مذاہب، ان میں خدا کا انکار نہیں ہے۔ ایک بڑے خدا کو تو مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، البتہ چھوٹے خدا چھوٹے چھوٹے خدا اور خدانیاں یہ انہوں نے اضافی طور پر گھڑ لیے۔ چنانچہ گریک اور رومن مائتھولوجی میں بڑے جی سے لکھتے تھے گاڈ، وہ ایک ہی تھا، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور ہوا معکم اینما کنتم، وہ ایک ہی تھا۔ لیکن گاڈز اینڈ گاڈیسز جو چھوٹے جی سے لکھتے تھے وہ بے شمار تھے، گنتی نہیں ممکن۔ ہندوؤں میں مہادیو ایک، مہادیو تو ایک ہی ہو سکتا، دو تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں دیوی اور دیوتا بے شمار۔ اسی طرح عربوں میں کیا، اللہ وہ ایک، الہ بہت سے ہیں، الہ اللہ ایک ہی ہے۔ یہ وہی فرق ہے جو کیپٹل جی اور چھوٹے جی میں ہے۔ کیپٹل جی کے ساتھ وہ ناؤن بن جاتا ہے، پراپر ناؤن، اور چھوٹے جی کے ساتھ وہ کامن ناؤن ہے۔ الف لام لگ گیا الہ کے ساتھ تو یہ کیپٹل، یہ نام بن گیا اللہ، وہ ایک اللہ، بڑا اللہ، اور الہ اور آلہہ اس کی جمع ہے، یہ بے شمار تھے۔ تو وہی بات کہی جا رہی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دے اے نبی، کل حمد بھی پھر اسی کے لیے۔ تم کسی اور کے حمد کے ترانے گاتے ہو، فلاں مورتی کی جو ہے پوجا کر رہے ہو اور اس کے گن گا رہے ہو، فلاں دیوی کے حمد کے ترانے الاپ رہے ہو، نہیں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ جب یہ سارا کام وہ کر رہا ہے تو کل حمد اسی کے لیے ہونی چاہیے، کل تعریف اس کے لیے، کل شکر اس کا۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اس کا فہم نہیں رکھتی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اب یہ آیت وہ ہے جو دونوں طرف جا رہی ہے، اہل ایمان کے لیے بھی اور ان کافروں کے لیے بھی۔ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، لہو و لعب۔ لعب کہتے ہیں کھیل کو، بچوں کے لیے کھیل ہے۔ لہو کہتے ہیں وہ شے جس کے اندر کوئی نفسانی خواہش بھی ہو جائے، یہ بڑے آدمیوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایڈلٹس کا معاملہ ہے لہو۔ لعب کھیل ہے، بچوں کا کھیل ہے، لیکن دنیا کی زندگی لہو و لعب سے زیادہ نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل میں تو زندگی ہے آخرت کی زندگی، لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب دیکھیے یہ صبر علی الابتلاء کے لیے سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو یہ زندگی تو عارضی ہے، کل نہیں تو آج، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، اور 10 سال جی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جب جائیں گے تو یہی لگے گا جیسے چند گھنٹے رہے تھے یہاں پر۔ آج بھی آپ سوچئے، میں 72 برس کی عمر میں بچپن کی بات ایسے یاد آتی جیسے کل کی بات تھی۔ ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ایسے محسوس ہوگا دنیا میں چند گھنٹے رہے تھے، ساعۃ من نہار، بس کوئی ایک گھڑی دن کی وہ ہم دنیا میں گزار کر آئے، یہ معلوم ہوگا۔ اصل زندگی تو آخرت کی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر جو ہے اصل زندگی وہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ بتائیے اس چیز پر جب گہرا یقین ہو تو کس امتحان سے آدمی پیچھے ہٹے گا؟ بھائی زیادہ سے زیادہ بات یہ نا کہ جان لے لو گے، وہ تو مجھے جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل۔
نشان مرد مومن بات تو گویم جو مر گئے تبسم بر لب اوست. بندہ مومن کی تو نشانی یہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے. کیوں؟ آج اپنے محبوب سے قریب جانے کا وقت آ گیا. محبوب سے، محبوب اللہ ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک پردہ بنی ہوئی تھی میرے اس کے مابین، اب وہ پردہ اٹھ رہا ہے. تو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ اسی لیے جو یہ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے عرس، کس سے بنا ہے؟ بزرگوں کا عرس مناتے ہیں، لیکن یہ کوئی مسنون چیز نہیں ہے، کوئی دین کی بات نہیں ہے، یہ ہماری گھڑی ہوئی باتیں ہیں. لیکن اس لفظ کی بنیاد کیا ہے کہ بندہ مومن، کوئی ولی اللہ جب مرتا ہے تو گویا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ. عروسی، عرس جو ہے، عروس کسے کہتے ہیں؟ دلہن. تو جیسے وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایسے ہی ایک بندہ مومن کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے موت جو ہے خوشائند ہوتی ہے. نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گئے تبسم بر لب اوست. اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. اہل ایمان کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے. میں نہیں رہنا چاہتا یہاں پر، یہ تو اللہ کا حکم ہے. قید خانے میں کون رہنا چاہتا ہے؟ لیکن عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو اب رہنا ہے یہاں پر. کوئی اپنی مرضی اور خواہش سے تو نہیں رہتا وہاں. اس طرح کا یہ قید خانہ ہے. ہمیں بھیج دیا اللہ نے، لہذا ہمیں یہاں رہنا ہے، اور جو اس کے لیے ہمیں اس نے ہدایت نامہ دیا اس کی پیروی کرنی. لیکن ہماری خواہش تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں رہیں. ہاں جنت الکافر، کافر کے لیے یہ جنت ہے. میوے ہیں اس میں، کھائے پیے ادھر سے ادھر سے، اسے فکر ہی نہیں ہے کہ جواب دہی کرنی ہوگی. یہ ہے، نوٹ کیجیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. نہیں ہے یہ هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کچھ تماشا تماش بینی کے سوا کچھ نہیں. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل میں تو آخرت کا گھر ہے کہ جو اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. یہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو دھاری ہے، اس کے ادھر بھی ادھر بھی. اہل ایمان کے لیے صبر اور استقامت کی بنیاد یہ عقیدہ آخرت ہے. جیسے کہ پہلے رکوع میں آیا تھا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم. جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور اسی امید میں وہ سختیاں جھیل رہا ہے، مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، وہ مطمئن رہے کہ اللہ کا وہ وقت معین جو ہے وہ آ کر رہے گا. تم حاضر ہوگے، تمہیں شاباش دی جائے گی، تمہیں جزا دی جائے گی، تمہیں خلعتوں سے نوازا جائے گا. اس میں کسی شک و شبہ کو اپنے قریب نہ آنے دو. من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم. اسی طرح یہاں یہ آیت جو ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. اے کافرو، تم اس حیات دنیاوی پر اترا رہے ہو، فخر کر رہے ہو. یہ تو سوائے دھوکے کے اور فریب کے اور کچھ نہیں ہے، کھیل کود ہے. کسی ڈرامے میں، کسی پکچر میں کسی کو بادشاہ کا رول دے دیا، اب وہ بادشاہ کا سے شان کے ساتھ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہاں ڈرامے میں سامنے آ رہا ہے. وہ سین ختم ہوا یا اس کی جو ہے وہ فوٹوگرافی فلم بندی ختم ہوئی، اس کے بعد وہ بادشاہ صاحب تو کچھ نہیں ہے، وہ وہی ایکٹر کے ایکٹر رہ گئے. اس طرح کسی کے لیے فقیر کا، اب اس نے جو ہے چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ سین ختم ہوا تو اب وہ فقیر بھی ویسا ہی ایکٹر ہے جیسا کہ وہ بادشاہ تھا. تو در حقیقت زندگی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو ڈرامہ ہے، کھیل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وہ ڈرامہ تمہارا 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ 30 برس کا ہے، یہ 60 برس کا ہے، یا 90 برس کا ہے. بس ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہے. حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اب دیکھیے دوبارہ پلٹ رہا ہے معاملہ پھر ان کفار و مشرکین کی طرف. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. سمندر اگر پرسکون ہے، جا رہے ہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا. جب سمندر میں تلاطم ہو گیا اور موجیں اٹھنے لگیں
کو بھنور قریب نظر آ رہا ہے اور کشتی جا رہی ہے، اب چیخیں گے، چلائیں گے، دعائیں مانگیں گے، لیکن کس سے؟ لات اور عزا اور منات یہ یاد نہیں آئیں گے، اللہ یاد آئے گا۔ یہ بات قرآن مجید میں بہت مرتبہ آئی ہے، اور ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ اس سے متعلق ہے۔ جب آخری مرحلہ حضور کی حیات طیبہ کا آ گیا تھا اور سورہ توبہ کی وہ ابتدائی 6 آیات نازل ہو گئی کہ جہاں تک مشرکین عرب کا تعلق ہے اب صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں ایمان لے آئے تو خیر ہے ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اب جیسے ابو جہل تھا، پتا پر پوت پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا پتا پر ہی پوت ہوتا ہے نا، اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، نہیں مانوں گا۔ اب وہ ہجرت کر رہا ہے، ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی تھی 20 سال پہلے، اب وہ ہجرت کر رہے ہیں مشرکین، یا تو لوگ ایمان لے آئے، جان بخشی ہوئی، بات ختم ہو گئی، یا وہ ہجرت کر رہے ہیں۔ تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، تو درمیان میں وہ کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی، طوفان آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کشتی میں سارے مشرک جو سوار تھے اللہ کو پکارا، اے اللہ، اللہم اللہم اللہم۔ تب اس نے سوچا کہ یہی بات تو وہ محمد عربی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں حبل کو نہیں پکار رہے، لات کو نہیں پکار رہے، عزا کو نہیں پکار رہے، کسی کو نہیں، منات کو نہیں پکار رہے، کسی کو نہیں پکار رہے، اللہ کو پکار رہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں میں، دلوں کی گہرائیوں میں، ہماری فطرت میں تو اللہ ہی ہے، یہ تو کوئی نہیں۔ تو جب محمد یہی بات کہتے ہیں تو بھاگ کے کیوں جا رہے ہیں؟ واپس آ گئے، ایمان لے آئے۔ پھر یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بہت بڑا مجاہد بنا۔ حضور نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی نا، اے اللہ، عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے عمر بن الخطاب کو قبول کر دیا اور یہ محروم رہ گیا، لیکن تھا تو کردار کا آدمی تھا، آن کا بڑا پکا، آن پر بڑھ جانے والا، بات پر جم جانے والا۔ یہی پھر اکرمہ کا جو بیٹے تھے ابو جہل کے، وہ ایمان لائے۔ پھر انہوں نے جو منکرین ختم نبوت ہیں، جنہوں نے نئے نبیوں پر ایمان لانے کا معاملہ کر لیا تھا، جھوٹے نبیوں پر، ان کے ساتھ جہاد میں وہیں شہید ہوئے اکرمہ بن ابی جہل۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پکارتے ہیں اللہ کو ہی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں، اے اللہ تیری بات مانیں گے، تیری بندگی کریں گے، اے اللہ بخش، ہمیں بچا دے اس طوفان سے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ نجات دے کر اس طوفان سے انہیں بر پر پہنچا دیتا ہے، زمین پر، خشکی پر، تو پھر اذا ہم یشرکون، پھر شرک شروع کر دیتے، پھر وہی لات کو، عزا کو، منات کو، ان کو پوجنا، حبل کو پکارنا۔ اور کیوں ہوتا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، ہماری پوری برادری، ہماری پوری قوم یہی کر رہے ہیں، تو ہم کیسے اس سے ہٹ کر وہی کام ہم بھی کریں گے۔ لیکفروا بما آتیناہم، اور پھر یہ شرک کرتے ہیں تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی، ہمارا دیا ہوا رزق، اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں بت کے اوپر، رزق ہمارا دیا ہوا، اس کو رکھ دیتے ہیں فلاں دیوی کے چرنوں میں۔ لیکفروا بما آتیناہم، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کے ساتھ یہ مشرکانہ رسومات کر رہے ہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ یہ ذرا فائدہ اٹھا لیں چند دن زندگی کے جو ہے، کھا پی لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے حرم کی سرزمین کو امن کی جگہ بنا دیا؟ پورے عرب میں کہیں امن کی جگہ نہیں ہے، قتل و غارت، لوٹ مار، لیکن حرم بچا ہوا ہے، کوئی وہاں حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ حرم، چاہے وہ اب توحید کا مرکز نہیں تھا، وہ جو ہے بتوں کا اڈا بن گیا تھا، لیکن تھا تو حرم نا، ابراہیم کا بنایا ہوا گھر، ان کے جد امجد اسماعیل کا تعمیر کردہ گھر، تو وہاں کے پر امن ہونے کی پوری تاریخ چلی آ رہی تھی۔ اگر کوئی شخص سال ہر سال سے اپنے باپ کے قاتل کے تلاش میں پھر رہا ہو کہ کہیں مجھے مل جائے پھر میں اس کا قیمہ کر دوں،
وہ بھی اگر حرم کی حدود میں اس قاتل کو دیکھ لیتا تھا تو کچھ نہیں کہتا تھا، یہاں میں یہ اقدام نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی روایت تھی، چلی آ رہی تھی۔ تو دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا۔ وہ یتخطف الناس من حولہم، ان کے ارد گرد کے علاقے جو ہے پورا عرب ہے، لوگ اچک لیے جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پکڑ کر قیدی بنا لیے جاتے ہیں، غلام بنا کر بیچ دیے جاتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، تو کیا اس کے باوجود یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا کرم ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کی بنائی ہوئی اس عبادت گاہ اور اللہ کے اس گھر کو، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں جو انہیں امن حاصل ہوا ہے غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بہتان باندھا یا اس نے حق کا انکار کیا جبکہ اس کے پاس آیا۔ اب دیکھیے دو شکلیں ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ میں کہوں کہ میں نبی ہوں جبکہ میں نہیں ہوں، میں اللہ پر بہتان باندھ رہا ہوں۔ غلام احمد قادیانی کہتا ہے مجھ پر وحی آ رہی ہے، جھوٹا ہے، بکواسی ہے۔ لہذا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کسی اور کی طرف غلط بات منسوب کر دی، وہ بھی غلط بات ہے، ظلم ہے۔ اللہ پر غلط بات منسوب کر دی کہ اس نے میرے پاس وحی بھیجی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب کسی نبی کو بھیجا اور وہ حق لے کر آیا، اس کا انکار کرنا یہ بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے۔ کسی جھوٹے نبی کی دعوت قبول کرنا یا ایک سچے نبی کی دعوت رد کر دینا، یہ دنیا کے سب سے بڑے ظلم ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے۔ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، یا جب حق آئے تو اس کی تکذیب کر دے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ اب آخری آیت ہے، اس کا تعلق پہلے رکوع کے ساتھ ہے اور وہی صیغہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جانیں کھپاتے ہیں، جانیں دے دیتے ہیں۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نے جانیں دے دی، کلمہ کفر زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے بڑی سے بڑی منہ مانگی قیمت دے کر کتنے ہی غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا، جنہیں ان کے مشرک آقا، وہ غلام اور کنیزیں جو ایمان لے آئے تھے، انہیں جو ہے ان کے مشرک مالک آقا جو ہیں وہ پرسیکیوٹ کر رہے تھے۔ پوچھا کیا مانگتے ہو؟ حضرت بلال کو خریدا ہے، امیہ ابن خلق کے غلام تھے حضرت بلال، وہ ستا رہا تھا بری طرح۔ آخر حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو تم بیچتے ہو، میں خریدتا ہوں، ہاں لے جاؤ اسے، لیکن اتنے پیسے ہوں گے، لو حاضر، جو منہ مانگا دے دی۔ کس لیے دیا؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے ایک بندے کے اوپر سختی جو ہے ختم ہو جائے۔ جو ان کے والد تھے ابو قحافہ، انہیں جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم اتنا بڑا سودا کر کے آئے ہو، اس غلام کو تم نے خریدا ہے؟ کوئی اچھا غلام، تکڑا غلام، وہ جس سے کوئی کام بھی لیا جا سکے، وہ خریدا ہوتا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس سے زیادہ قیمتی غلام کون سا ہوگا، جس کے بارے میں حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ بلال سیدنا، ابو بکر سیدنا، تقا سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا۔ سیدنا بلال، حضرت عمر کہا کرتے تھے، ہمارے آقا بلال جو مؤذن اول ہیں اس دین کے، جن کو حضور نے کعبے کے اوپر چڑھایا تھا اور کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر یوم فتح مکہ پر انہوں نے اذان دی تھی، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو۔ یہ شرف اور کس کو حاصل ہوا؟ وہ کالا کلوٹا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، بال جو ہیں الجھے ہوئے، خشخشی بال،
وہ شخص تھا جو شین بھی نہیں کہہ سکتا تھا، سین کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بہرحال حبشی تھے، ان کی زبان میں ان کی جو عادت ہے وہ شین نہیں بول سکتے تھے، لیکن ان کی اذان اشہد ان کی زبان سے نکلا ہوا، وہ جتنا میٹھا اور پیارا لگتا تھا اور کسی کی زبان سے کتنا ہی عمدہ اشہد ہو، کہاں وہ بات ہوگی؟ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارا وعدہ ہے ان سے، ہم لازماً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ یہ بڑا اہم، خاص طور پر جو لوگ اپنا یہ فرض سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہمارا فرض ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب کیا حالات سامنے آنے والے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ 9/11 کا واقعہ ہو گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، اب یہ دیکھیں یہ مکی صورت ہے، اور مکی کے بھی درمیان سے بھی پہلے کی، سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ مکی دور کا درمیان آئے گا سن 6 میں، 1 سال کے بعد، اور جہاد کا لفظ آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یہ پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ پہ وہ اپنے لیے کرتا ہے، ہم پر کوئی احسان نہ دھرے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی فوز و فلاح کے لیے کر رہا ہے، ہم پر کوئی احسان نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس پہلے رکوع کے اندر ڈانٹ ڈپٹ اور دل جوئی اور ہمت افزائی دونوں جو ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور کسی مربی اور معلم کا لیے طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ حوصلہ بھی بڑھائے اپنے شاگرد کا، ہاں بھائی تم ذہین آدمی ہو، ذرا سی محنت کرو، تھوڑی سی ہمت کر لو، تم بہت آگے نکل جاؤ گے۔ اور پھر ذرا اس کی غلطی ہو تو ڈانٹے بھی، کمی دیکھے تو ڈانٹے بھی، سرزنش بھی کرے، ڈانٹ ڈپٹ بھی، حوصلہ افزائی بھی، ہمت افزائی بھی، نرمی بھی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے سجھا دیں گے، ہر مرحلے پر بتا دیں گے، ادھر جانا ادھر مت جانا، بتا دیں گے ہم، ہمارا وعدہ ہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو صیغہ ہے عربی زبان میں، فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح زبر کے ساتھ، آخر میں نون مشدد، ایک ہوتا ہے اضربو، میں ماروں گا، اور ایک ہوتا ہے لأضربن، میں لازماً ماروں گا۔ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً انہیں ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے۔ احسان کے معنی یہاں پر وہ احسان نہیں ہے جو آپ مجھ پر کریں میں آپ پر کروں، نہیں، احسان حسن سے باب افعال ہے، جو کام کرنا خوبصورت انداز میں کرنا، جو کام کرنا ہے بہتر سے بہتر انداز میں کرنا۔ اسلام لائے ہو تو بہتر سے بہتر انداز کا اسلام ہونا چاہیے، پھر اس میں رخصتیں نہ تلاش کرو، عزیمت کی طرف آگے بڑھو۔ ہاں شریعت میں رخصتیں بھی ہیں، ماں باپ دونوں نے، سمیہ اور یاسر دونوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، جان دے دی۔ نوجوان بیٹے سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے کلمہ کفر کہہ کر عمار ابن یاسر جان بچا لی۔ یہ بھی رخصت ہے، دین میں ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، اگرچہ دل کے اندر کوئی کفر نہ داخل ہو، دل جو ہے مطمئن بالایمان، ایمان پر قائم رہے، صرف زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ کے اگر جان بچائی جا سکتی ہے تو بچا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں۔ عزیمت وہی تھی جو ماں باپ دونوں کما گئے، جان دے دی، لیکن کلمہ کفر بھی زبان سے نہیں نکالا۔ تو عزیمت کے راستوں پر بڑھو، رخصت کے راستے نہ دیکھو، بلکہ بہتر سے بہتر ایمان، بہتر سے بہتر اسلام، اور ایمان کی پھر بلند ترین منزل جو ہے وہ احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، انسان اللہ کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے، بندگی کرے، اس کیفیت میں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو ہو جائے کہ یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔
ایسے بندوں کے ساتھ اللہ ہے، اس کی تائید ہے، اس کی نصرت ہے، اس کی مدد ہے، ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔